فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء نحوا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يومه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتى
أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وفاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم وما لديك تحت الكساء؟ فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورہ فاتحہ تمام مرحومین مرحومات حاضرین کے مرحومین اللہ شہداء کربلا تمام شہداء کرام بالخصوص مومنین خاص کر اتباع سے دعا کے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. میرے دادا کا لکھا ہوا ایک کلام ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شان میں، تو میں وہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. لے کے کوثر کا جام آ رہا ہے، لے کے کوثر کا جام آ رہا ہے، لے کے کوثر کا جام آ رہا ہے، جلد میرا ایمان آ رہا ہے، جلد میرا امام آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں فلک کے ستارے، کہہ رہے ہیں فلک کے ستارے، آج ماہ تمام
رہا ہے، گردن لوگ اپنے جھکا لے، واجب الاحترام آ رہا ہے، لے کے کوثر کا جام آ رہا ہے۔ اور شعر بہت خوبصورت شعر لکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان ہے۔ اب بھٹکنے کا امکان نہیں ہے، اب بھٹکنے کا امکان نہیں ہے، رہبر خاص و عام آ رہا ہے، رہبر خاص و عام آ رہا ہے، اور آنے والا ہے ساتھ اس کے، آنے والا ہے ساتھ اس کے، مصطفیٰ کا نظام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا نظام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا نظام آ رہا ہے، لازمی ہے درود آپ پڑھ لیں، لازمی ہے درود آپ پڑھ لیں، میرے لب پہ وہ نام آ رہا ہے، میرے لب پہ وہ نام آ رہا ہے۔ اور آخری شعر، وہ جو صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، سب بنانے وہ کام آ رہا ہے، سب بنانے وہ کام آ رہا ہے، لے کے کوثر کا جام آ رہا ہے۔ اور محمد وآل محمد باوز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی باوز بلند صلوات۔ آپ مومنین سے گزارش ہے، سبوں کا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام مولانا حسین مسعودی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وفاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين حبيبنا وحبيب إله العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. والعاقبة والجنة للمتقين والنار والجهنم للمفسدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أحلى بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. درود پڑھ دیجئے گا بار محمد وعلا. یقیناً آپ کے ذہن میں کل میں نے موضوع دیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت رسول. بس اسی حوالے سے اس آیے مبارکہ اس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ میرا پیارا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی قیمتی اور بہت ہی بھاری اشیاء تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. اور کہاں تک جدا نہیں ہوں گے؟ یہاں تک کہ یہ دنیا تم پار کر جاؤ، برزخ کا میدان سر کر جاؤ، محشر میں حاضر ہو جاؤ، حساب و کتاب کی منزلیں بھی تمہاری سر ہو جائے، پلے صراط بھی کراس ہو جائے، اور جنت کے در پر اس کوثر تک پہنچ جاؤ جس کی وضاحت انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں کروں گا کہ کوثر ہے کیا.
وہاں تک پہنچ جاؤ اور میں تمہیں جام کوثر پلا دوں. توجہ ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور میں سند دے کے جا رہا ہوں لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. بھئی جانتے ہیں نا کہ میرا رسول اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ تو آیت سنیے تاکہ ذہن ذرا قریب ہو جائے، معنی تضلو کو سمجھ لیجئے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. توجہ آئی؟ هو الذي بعث، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا پیارا رسول ہمارے درمیان اتار دیا. ترجمے اپنے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. بھئی آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہر آدمی سن رہا ہے، میرے ہر جملے کو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے لے گا نا. جا کر کے جب بتائے گا تو اپنے انداز سے بتائے گا. تو بھئی میں تو اپنے انداز سے قرآن کا معنی جو کہ عین مطابق ہو، شرط یہ ہوتی ہے کہ مطابق ہونا چاہیے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے رب ذوالجلال، کیا انداز ہے خوبصورت بیان کرنے کا کہ میں نے اپنا محبوب ترین رسول تمہارے درمیان اتار دیا. آخر میں یاد رکھیے گا کہاں اتارا؟ کہ تم ابھی ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جہاں نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے وہاں طہارت کو لایا جاتا ہے. اب یہ نہ دیکھیے گا کہ بھئی یہاں اس کا ذکر کیوں اور وہاں اس کا ذکر کیوں. جہاں نجاست ہوگی وہاں اللہ کی طرف سے الہی پیغام لے کر کے پاک ہستیاں آتی ہیں، اسے پاک کرتی ہیں. والذی بعثا والذی بعثا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کرتا کیا ہے میرا رسول؟ بھئی 4 کلاسیں ہیں جو پاس کرائے گا رسول. آپ کی زبان میں نے اصطلاح استعمال کی ہے، ورنہ 4 مرحلے طے کرائے گا. اب مرحلے تو بچوں کے سمجھ میں نہیں آتے تو کلاسیں سمجھانی پڑتی ہے. توجہ ہے؟ یہ 4 کلاسیں پاس کرائے گا میرا رسول. پہلی کلاس کا سبق کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں کیا پڑھائے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کا جلوہ دکھائے گا. یہ ترجمے محفوظ کرتے جائیے گا. عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو قرآن میں لکھا ہوگا اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا. نہیں، زبان سے پڑھ کے سنائے گا، عمل سے. توجہ ہے؟ نہیں، بات پہنچنی چاہیے. بھئی عمل سے اللہ کی آیتیں دکھاتا جائے گا، زبان سے اللہ کی آیتیں سناتا جائے گا. اب میں نے کہا بھئی اللہ کی آیت ہوتی کیا ہے؟ پھر میں بتا دوں، واضح کر دوں اللہ کی آیت کیا ہے. کبھی قرآن کی پہلی سورہ سنائے گا، کبھی دوسری سنائے گا. میں نے کہا ہاں، کبھی وہ اللہ کا چہرہ دکھائے گا، کبھی اللہ کے ہاتھ کو پہچانوائے گا. یہاں تک نہیں کہ صرف پہچانوائے گا، اٹھا کے دکھاتا بھی جائے گا. اور یہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد پہ بلند تک صلی بس تھوڑی سی بات تاکہ تمہید مکمل ہو جائے اور موضوع سے قریب ہوا جائے. لیکن یہ سنا کرے، آیت اور آیتوں کا ترجمہ بھی سنا کرے، قرآن اور قرآن کے معنی کو سمجھا بھی کرے، ہے نا. اور آتے کیا ہے؟
ہم مجلس میں آتے کیوں ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے لیے. اور ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ جو رسول نے بتا دیا انی تارکن فیکم الثقلین، دو قرآن دے کے جا رہا ہوں. یہ دو قرآن کا لفظ رکھیے گا، آگے مجلسوں میں آئے گا، آج نہیں. اگر آج دو قرآن سمجھانے پڑ گئے تو مشکل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ جی ہاں، بس اتنا یاد رکھنا، اگر میرے رسول کی سیرت کو دیکھو تو قرآن تمہارے سامنے معاشرے میں نظر آئے گا، اور اگر کتاب میں دیکھو تو میرے رسول کی سیرت کتاب میں آتی ہے تو قرآن بنتا ہے. بس اتنی ہی سی تو بات ہے، بلکہ بات اور آگے جائے گی انشاءاللہ، کہ صرف یاد رکھیے گا کہ جی ہاں، جو لوگ قرآن آنے سے پہلے قرآن پہ عمل کریں. ذرا توجہ رکھیے گا کیا کہا مولانا نے، قرآن آنے سے پہلے قرآن پر عمل کریں. قرآن نازل ہونے سے پہلے، قرآن پہلے سے. ہمارے اور آپ کے درمیان بھئی سب مناتے ہیں کہ جی کوئی 21 کو کہہ دیتا ہے 21 رمضان کو، کوئی 23 کو کہہ دیتا ہے، کوئی 27 کو کہہ دیتا ہے، کوئی 25 کو نزول ہے قرآن. قرآن نازل ہوا، قرآن آیا. میں اس آنے کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن خدا نے نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن نے کہا نا، خود اپنا تعارف کرایا کہ بھئی میں تمہارے درمیان جو آیا ہوں، عرش سے فرش کی طرف جو آیا ہوں، یہ لیلۃ القدر میں آیا ہوں. اچھا، تو بس میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ قرآن آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو قرآن پہ عمل کرتے تھے. توجہ ہے نا میری بات کی طرف، کہ قرآن آنے سے پہلے جو لوگ قرآن پہ عمل کرے وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. تاریخ بعد میں بنتی ہے، اولیاء کا کردار پہلے ہوتا ہے. توجہ ہے. اسلام کے قانون میں ایک ذمہ داری سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، کہ عام طور پر قانون یہ ہے کہ پہلے تھیوری ہوتی ہے پھر پریکٹیکل ہوتا ہے. بھئی سارے بچے ماشاءاللہ اسکول کالج جاتے ہیں نا، تو پہلے تھیوری ہوتی ہے پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے. اصل میں کیا تھیوری پہلے ہے یا پریکٹیکل پہلے ہے؟ توجہ رہے میری بات کی طرف. جو سائنسدان جو تھیوری بناتا ہے وہ پہلے تھیوری لکھ کر کے پریکٹیکل شروع کرتا ہے یا پہلے پریکٹیکل کرتا ہے پھر تھیوری بناتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو سائنسداں ہوتا ہے، جو ماہر علوم ہوتا ہے، وہ پہلے پریکٹیکل رکھتا ہے پھر تھیوری لکھتا ہے. اب سمجھ گئے اولیاء اللہ؟ میں نے یہی جملہ کہا تھا نا، میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں کہ پہلے وہ اپنا عمل دکھاتے ہیں اور قرآن میں وہ نظر آتا جاتا ہے. بس اتنی سی تو بات ہے. اب چاہے وہ رحمت للعالمین ہی ہو تو بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ اب یہ نور قرآن پہلے ہے یا میرے نبی کا نور پہلے ہے؟ تو میرے نبی نے یہی جملہ تو کہا تھا نا، اول خلق اللہ نوری. کیا کہا تھا؟ ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، اول خلق اللہ نوری. پہلا عدد میرا رسول ہے. ابھی میں بس اس پر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آج میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا. بس یہ کیوں میرا رسول اور حبیب پہلا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو بھائی جس میں صلاحیت ہوگی پہچاننے کی اسے ہی تو بنایا جائے گا. درود پڑھ دیجیے گا بار محمد و آل محمد پر. بس اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ دوسری حدیث بھی لے لیجئے نا. بھئی میں تو انی تارکن فیکم الثقلین کی طرف جا رہا ہوں. اولو
یاد کر لیجئے، اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور پھر اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، انہیں دو نہیں ایک سمجھنا، یہی دونوں توحید کا پرچار بڑھائیں گے۔ درود پڑھ دیجئے گا بر محمد و آل محمد پر۔ یا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے۔ پہلے بتا دیا میں نے کہ اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور میرا۔ لیکن میں کہوں کہ ہاں، آپ کہیں گے مولانا پھر یہ من کنتو مولا آخر میں کیوں کہا؟ اب بچے سوال کر لیتے کیا کریں؟ بھئی سال بھر جواب دینے پڑتے، تو میں بہت آسان سا جواب دوں گا بھی، صرف ایک آج کی حد تک کہ بچوں یاد کرو، تم نے کہا بھئی پہلے کیوں نے اعلان کر دیا ولایت کا؟ یہ بالکل 23ویں سال میں آخری سال میں جا کے اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ میں ابھی تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف جملہ بتا رہا ہوں کہ اس کا جواب آسان کیا ہے۔ تاریخ اپنی جگہ کہ کب کہا، میں نے بتا دیا ایک جملہ کہ انا والی من نور واحد، بتا تو دیا تھا کہ آج تھوڑی ولایت بٹ رہی ہے، ارے جب نبوت بٹی تھی تبھی امامت بھی بٹ گئی تھی، ہے نا؟ بات ذہن میں رہے۔ اچھا تو فرق کیا ہے؟ کہ مولانا کیا ہم لوگ، میرے بچے سوال کرتے ہیں، میں تو اپنے بچوں کو جواب دیتا ہوں صرف، مولانا ختم نبوت میرا رسول رحمت للعالمین سرکار انبیاء ہے نا بھئی، سارے انبیاء کا سردار، تو یہ نبوت کے بعد امامت، میں نے کہا بس سمجھ لو بچوں کہ بات بہت آسان سی، نبی کا کام یاد رکھ رہا ہے، یہ جملہ میرے ایک جملے محفوظ کر لیا کیجئے، نبی کا کام، رسول کا کام دین کا اور شریعت کا لانا ہے، نبی کا کام دین لانا ہے، امام کا کام دین بچانا ہے۔ محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات۔ سمجھ گئے کیا کام ہے؟ نبی کا کام دین لانا، اللہ کا پیغام لانا، امام کا کام، سمجھ گئے نا؟ امامت کا کام کیا ہے؟ پوری تاریخ اٹھا لو امامت کی، جب دین کو بچانے کی بات آئی تو امامت سینہ تان کے آگے تھی، نبی محفوظ، امام جہاد میں نظر آئے گا۔ اب یہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو امام کا کام دین کا بچانا، نبی کا کام دین کا لانا۔ بھئی کسی کا کام ہوتا ہے، معمار کا کام ہے گھر کا بنانا، محافظ کا کام ہے گھر کا بچانا، بھئی دو تھوڑی ہوتے ہیں، یہ سب ایک ہی کام پہ ہے مشغول۔ اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، بھائی قرآن، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ہے نا موضوع، تو یاد رہے۔ اچھا بھائی قرآن کا حافظ ہونا ایک مرحلہ ہے، بڑی فضیلت ہے، آپ حافظ قرآن ہے نا، احترام کرتے ہیں۔ حافظ قرآن ہونا ایک ہے، محافظ قرآن ہونا ایک ہے۔ محافظ قرآن اور ہے، حافظ قرآن اور ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ جی ہاں، ہر ایک کے درجے ہے، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے، لیکن محافظ قرآن اور ہے، حافظ قرآن اور آسان کر دوں بچوں۔ اچھا تو اتنا یاد رکھو کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ
جو لوگ پہلے عمل کریں بعد میں وہ آپ کو نظر آئے کہ قرآن میں لکھا ہے. اب میں واقعات کی طرف جاؤں گا نہیں اس وقت، مگر اتنا بیان کرنا تو میرا حق ہے نا کہ میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی کوٹیشن مکمل ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ. نار میں جب ڈالے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم، آگ میں مولا ابراہیم ہے، نبیانہ ابراہیم ہے نا بھائی، بڑی فضیلت. اچھا آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کب ڈالے جا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب بتوں کو گرا دیا تھا نا، جو بتوں کو گراتا ہے ہمیشہ سے سلسلہ ایک ہی رہا ہے، ادھر بت گراتے جاؤ ادھر آگ لگائی جائے گی. حضرت ابراہیم نے بت توڑ دیے. اچھا قرآن ہے، پھر کیا ہوا؟ علاوہ جلائے گئے، آگ بھڑکائی گئی. پورے شہر نے، جو لوگ ان کو مانتے تھے، بتوں کو ماننے والے اس زمانے میں ہیں. اچھا اب یہ نمرود کو اس وقت مانتے تھے لوگ، اور نمرود نے حکم دے دیا کہ بھئی انہیں آگ میں ڈالا جائے. ان کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے بتوں کو گرایا، ہمارے بت توڑ دیے. اب پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اگر وہ پڑھوں گا تو میں تو اپنا موضوع چھوڑ دوں گا، 10 دن اسی میں گزر جائے گا. تو میں تو صرف مثال دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن خالی ہو جائے. اچھا بھائی، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ آگ جلائی جائے اور علاوے میں ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی لکڑی لا کر ڈالتا ہے. اب جب پورا شہر اس زمانے کا اگر اپنے اپنے حصے کی لکڑی لا کر کے آگ میں ڈالے گا تو آگ کی کتنا علاوہ جل جائے گا، کتنا بھڑک جائے گی آگ، اندازہ ہے اس کا. اور جب پورے کمال پر کئی دنوں تک وہ آگ لگائی گئی تھی، ایک دن کی آگ نہیں تھی، کئی دنوں تک وہ آگ لگائی گئی جس میں میرے مولا ابراہیم، نبیانہ ابراہیم کو ڈالنا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اب وہ دن آ گیا جب نبیانہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا تھا. اب آگ کے قریب جائے تو جائیں کیسے؟ اس کی تو تپش اتنی ہے. آپ تھوڑی سی دیر ذرا سورج کو دیکھ تو لیجئے، جب وہ اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہو تو آپ کتنی دور ہے اندازہ ہے؟ چھوڑ دیجئے اس کو. آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ نہیں سکتے کچھ دیر. اور آگ جو جل رہی ہو اس کی حرارت جب اتنی ہو جو علاوے کی صورت میں ہو تو کون قریب جائے؟ بھئی یہ تو ہوگا نہیں کہ حضرت ابراہیم خود سے چل کے آگ میں چلے جائیں، یہ تو نہیں ہوگا. اب آپ کو ڈالنا ہے تو آپ اٹھائیے اور ڈال دیجئے. اب حضرت ابراہیم کھڑے اطمینان سے. یہ توجہ رکھیے گا لفظ اطمینان، یہ اس خاندان کا حضرت آدم سے سلسلہ چلا ہے، بڑا مضبوط خاندان ہے، اسی لیے اسے محافظ قرآن کہتے ہیں. کیا ہوا؟ کھڑے حضرت ابراہیم. اب کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا کہ انہیں پکڑے اور لے جا کے آگ میں ڈالے، اس لیے کہ جو لے جائے گا وہ بھی جل جائے گا. تو اب جانے کو تو کوئی تیار نہیں کہ کیسے ڈالا جائے، منجیق کے ذریعے ڈالا جائے. اچھا جی، حضرت ابراہیم کو منجیق میں ڈال دیا گیا اور یہاں سے اٹھائیں گے اور آگ کی طرف پھینک دیں گے. ذرا توجہ رہے میری بات کی طرف بس. اور میرے مولا حسین سے جتنی بھی کربلا کے واقعات ہیں، ذمہ داری سے ایک جملہ آپ کے حوالے کروا کہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ پوری کربلا اور پورا حسین اگر سمجھ میں نہ آئے تو انبیاء کی تاریخ پڑھا کیجئے، انبیاء کی تاریخ پڑھا کیجئے، حسین سمجھ میں آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آئے تو قرآن پڑھا کیجئے، حسین سمجھ میں آ جائے گا.
یا بس میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب جب ڈالا جا رہا ہے، اب سوچئے کہ یہاں سے اگر کوئی چیز کو اس طرف پھینکا جائے، پہنچایا جائے، تو کتنے سیکنڈ لگے گی، کتنی دیر لگے گی، کتنے سیکنڈ اور کتنی دیر لگے گی؟ تو بس میں اتنا کہوں گا کہ سیکنڈ کا بھی ایک حصہ ہے اور ادھر پہنچ جائیں گے۔ اس دوران میں ہوا کیا؟ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی آگے کہ اطمینان والے لوگ کون ہیں۔ اگر کہیں ڈھونڈنا ہو اور مشکل ہو رہی ہو تو آل رسول کے گھر آ جانا، وہاں بچہ ہو یا بڑا ہو سب صاحب اطمینان ملے گا۔ درود پڑھ دیجئے گا بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم منجیل سے آگ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے حضرت جبریل نازل ہو گئے۔ کون؟ سردار ملائکہ، روح القدس، وہی قرآن لانے والا ملائک۔ کون آ رہا ہے؟ حضرت جبریل۔ کلام ہو رہا ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم سے۔ اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ کوئی تمنا ہے؟ بھئی کوئی مدد وغیرہ چاہیے ہے؟ ایک مرتبہ اسی حالت میں، سیکنڈوں کی بات ہے، اب نہ پوچھے گا کہ کربلا میں معاملہ تھا کیا، میں تو کربلا سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے۔ اب بھئی جب سردار آ گیا تو پوری فوج تو خود بخود ساتھ آئی ہوگی، ملائکہ کی فوج، ظفر موج سب آئی کہ نبینا ابراہیم کی مدد کی جائے۔ اور حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، حاجت ہے مگر آپ سے نہیں۔ یہ فلسفہ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری جو حضرت ابراہیم دے کے گئے ہمیں۔ حاجت کا ہونا اور ہے، حاجت مانگنا کس سے ہے اور ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ہے مگر آپ سے نہیں، آپ قریب ہے۔ میں نے کہا ہاں، مولا والے مولا ہی سے مدد لیتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں لیتے۔ یہ جو مولا والے ہیں نا، یہ صرف مولا کو پکارتے ہیں، کہے مگر آپ سے نہیں، اور جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ جس سے ہے حاجت اسے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دل کا حال جانتا ہے۔ اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولا ہمارے دل کا حال جانتے ہیں۔ بس منزل کو قریب کرنا ہے۔ اچھا، حاجت ہے مگر آپ سے نہیں۔ حضرت جبریل امین واپس لوٹ گئی۔ بھئی ہمیں پوچھنا تھا، پوچھ لیا، کام نہیں ہے، واپس جا رہے۔ راستے میں میرے عزاداروں، یہ آپ کے لیے، اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے، اس امام بارگاہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہی والا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، چھوٹا سا ایک پرندہ تیزی سے کہیں جا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین سامنے آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کون؟ کہا جبریل امین۔ کہا آپ جبریل ہیں، مجھ سے پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں ہے، نبی واقع خلیل الرحمن، اللہ کا دوست، اسے آگ میں ڈالا
مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو دور سے بھی کوسوں گزرے گا وہ بھی جل جائے گا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے پروں میں اور میری جوش میں تھوڑا پانی ہے۔ نہیں، پھر جملہ سنیے، وہ آگ بتا رہے کتنی بڑی ہے، پرندہ کہہ رہا ہے اپنی بساط کے مطابق میری چوچوں اور پروں میں پانی ہے۔ میں نے کہا پورا فائر بریگیڈ کا ہے ٹینڈر جا رہا ہے، یہی کہوں گا نا میں، آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہ آپ کو پتا ہے وہ آگ کیسی ہے کہ تمہارے اتنے سے پانی سے وہ آگ بجھ جائے گی؟ کہ مجھے نہیں پتا کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ہم عزاداروں کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے یہ اس کا کام ہے، کرنا کیا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ درود پڑھ دیجئے گا مار محمد و آل محمد پر۔ جو ہے نا میری بات کی طرف، جی ہاں، بڑی قیمتی محنتیں ہیں آپ کی، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہاں جتنے لوگ محنت کرتے نا، آپ سب یہ شہزادی کو خوش کرتے، یہ رسول اور آل رسول کو خوش کرتے، بات ان کی ہو اور ان کی خوشی کا ذکر نہ ہو، بس اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں نا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی مصلحت کہاں کیا ہے۔ لیکن میں نے ایک واقعہ یہ سنا دیا تو آج ہے بھئی میں کیا کروں کہ اہل بیت رسول، اس لیے کہ جو سب سے اول عدد ہے وہی سب سے اول عدد ہے، سب بعد میں ہے۔ میں نے کہا تھا نا، روکا تھا جملہ آپ کو، جوانوں کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ولایت کا اعلان دیر میں کیوں ہوا؟ میں نے کہا ختم نبوت کا اعلان دیر میں کیوں ہوا؟ جو سب سے پہلا نبی، جو سب سے پہلا عدد، جو باعث تخلیق کائنات، اسے سب سے آخر میں بھیجا میرے مولا نے۔ بھئی مولا، انشاءاللہ مولا کے معنی آئیں گے، ذرا کل اور پرسوں آنے دیجئے، میں بتاؤں گا کہ مولا ہے کیا چیز، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جائے گا، اور سب قرآن سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ سب سے آخر میں میرے رسول کو بھیجا، آخری نبی ہے نا بھئی میرا رسول، تو جو سب سے قیمتی شے ہے اسے سب سے آخر میں نکالا جاتا ہے۔ سمجھئے میری بات؟ پہلے مقدمات بنائے جاتے ہیں، یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے اس لیے کہ میرے رسول کی شناخت کرائے، میرے رسول کی پہچان کرائے۔ کس لیے آئے؟ کہ میرے رسول کی پہچان کروائے، ان کا تعارف کرائے، ان کی بلندی بتائے، ان کی تکریم سمجھائے، ان کا وقار بلند کرے، اسی لیے آئے نا۔ اچھا، تو جب اس لیے آئے تو پھر بس اب ولایت کا جواب سن لیجئے کہ آخر میں اعلان کیوں کیا؟ بھئی جب حجۃ الوداع کے بعد کیوں اعلان کیا؟ پہلے کیوں نہیں اعلان کیا؟ پہلے قلم دوات کیوں نہیں مانگی؟ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے ذہنوں میں، مجھے معلوم ہے، میں دن رات آپ کے سوالات سنتا ہوں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن میں تو صرف ایک جواب دے رہا ہوں کہ بس جو قیمتی ہوتی ہے شے اس کا تعارف آخر میں کرانا سنت الہیہ ہے۔ اب وہ مسئلہ آپ حل کر لیجئے، یہ مسئلہ ہم بتا دیں گے۔
لیکن میں تو صرف بتا رہا تھا کہ اہل بیت. اچھا اب اہل بیت, کچھ اہل بیت, بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کچھ اہل بیت میرے رسول کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے اہل بیت ہیں, اور کچھ اہل بیت میرے رسول کے دنیا میں آنے کے بعد اہل بیت ہیں. دو طرح کے اہل بیت ہو گئے نا. ایک اہل بیت کا میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ وہاں کیا ہوا, ادھر پرندہ آگے بڑھا, اب عرش سے آواز کیا آئی, سنتے جائیے. اب جبریل ابھی پہنچے نہیں عرش پر, ادھر ہوا کیا, تو قرآن نے سند بنائی, یا نارو کونی بارداً و سلاما, اے نار کونی بارداً و سلاما, یا نار اے ہو جا, کیا ہو جا, بارداً و سلاما, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی ہو جا. اب جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی, جب جا کر کے دیکھا میرے نبینا ابراہیم کو, تو وہ گلے گلزار بنی ہوئی تھی. بس درود پڑھ دیجئے بار محمد و آل محمد پر. بس آگ لگانا شیطان کا کام, آگ لگانا شیطان کا کام, آگ کو ٹھنڈا کرنا رحمان کا کام ہے. اب یاد رکھیے گا, جہاں جب بھی کہیں بھی کوئی بھی آگ لگائے وہ شیطانی عمل ہے, اور جہاں جہاں آگ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اطمینان قلب کی ہوا چلائی جائے وہ رحمان کا کام ہے. درود پڑھ دیجئے گا بار محمد و آل محمد پر. بس میں تو قریب کر رہا تھا, یا نار کونی بارداً و سلاما. ایک ہے حضرت ابراہیم. اچھا نہیں اور لے لیجئے, بات کو اور قریب کر دوں میں تھوڑا سا. اچھا ایک مثال بہت رسول سے تھوڑا قریب کر کے, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ بہت مثالیں دی جائے. مجھے ابھی اہل بیت کے ابھی تو ہے آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے, اہل بیت رسول میں, اس لیے کہ کیوں کہا آپ نے مولانا یہ اہل بیت رسول کیوں کہا آپ نے, تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں دلیل ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ رب کون؟ رب العالمین. رب کون؟ رب العالمین. اچھا میرا رسول کون؟ رحمتاً للعالمین. اب جو کچھ عالم میں ہے وہ سب میرے رسول کی رحمت میں ہے, جو کچھ عالم میں ہے. نہیں بات اور آگے بڑھا دوں, اسی لیے تو پھر ہم آگے کہتے ہیں, اور اگر اللہ کا تعارف رب العالمین, میرے رسول کا تعارف رحمتاً للعالمین, تو میں نے کہا ہاں اب ادھر آگے ہم کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین, وہاں بھی عالمین ہے. اور اگر میرے امام کی بات آئے گی اور علی مرتضیٰ کا ذکر آئے گا تو پھر اتنا پہچانوایا جائے گا کہ امام المتقین, امیر المومنین. اب جو مومن ہوگا اس کے امیر کا نام امیر المومنین, یہی ہوا نا. اچھا بھائی ہم کسی کو بھی کہتے امیر المومنین, آج کل بھی پیدا ہو جاتے, ہر زمانے میں ہے امیر المومنین ہو جاتے. اب بیچاری انسانیت کیا کرے؟ اچھا تو یہ امیر المومنین ہے کون؟ میں نے کہا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس ایک رسول کا زمانہ ہے اور رسول نے سارے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دے دی, شریعت دے دی. اس کی تفصیل کا بات آج نہیں. اچھا دے دی پھر کیا ہوا؟
تو بس اتنا میں نے کہا تھا نا آپ سے ابھی کہ رسول کی نبوت سمجھنے کے لیے، رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، رسول کو پہچاننے کے لیے 1 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے ہیں۔ یہ مستند علیہ نظریہ ہے اسلام کا، کسی خاص مکتب فکر کی بات نہیں ہوتی، اور میری ساری گفتگو مسلمین اور متفقین سے ہوگی، اختلاف جانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ایک رسول کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کم و بیش، عدد یاد رکھیے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آ گیا، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی ہے، امر بالمعروف وغیرہ 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 ہے، سب آ گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، محبت بھی آ گئی، نفرت بھی آ گئی، سب آ گیا۔ درود پڑھ دیجئے بار محمد و آل محمد۔ بھئی کس سے محبت کرنی ہے، کس سے عداوت کرنی ہے، سب سمجھا دیا میرے رسول نے۔ اچھا، اب منزل کیا ہے؟ آخری منزل، سب سے بڑی عبادت جسے کہا جاتا ہے، سب کہتے ہیں، سارے مسلمان کسے سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں؟ نماز دین کا ستون، بڑی عبادت حج ہے۔ حج کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، ورنہ حج پڑھنے بیٹھا تو کم از کم 8-10 گھنٹے چاہیے مجھے۔ درود پڑھ دیجئے بار محمد و آل محمد۔ بس یہ سارے مسلمانوں نے حج کر لیا، تو فائدہ کیا ہوتا ہے حج کرنے کا؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ بھئی اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنی زحمت ہوتی ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے، اتنی مشکلات ہوتی ہے حج میں، کیا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے، فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے حج کرنے کا۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں، توجہ ہے نا؟ ساری زندگی کے گناہ ایک حج میں دھل جاتے ہیں۔ بھئی ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے نومولود دنیا میں آیا تھا، اب 40 سال کے گناہ ہو کے 60 سال کی برائیاں سب پاک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نظریہ ہے۔ جب اللہ کے گھر تک جاؤ، اللہ کے گھر تک پہنچنے کا فائدہ پتہ لگا نہیں، میں روکوں گا یار، بات پہنچنی چاہیے، میں تو بہت کچھ پڑھ کے چلا جاؤں گا، پہنچا کتنا؟ اللہ کے گھر تک جائے، اللہ کے گھر کا چکر لگائے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، سارے گناہ اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا بیت تک جانے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں اگر صاحب بیت سے ملاقات ہو جائے۔ اگر صاحب بیت بھئی گھر والے سے بھئی گھر تک پہنچے تو اتنا انعام، تو میں نے کہا بھئی گھر تک پہنچنے پہ اتنا بڑا انعام اور گھر والے تک پہنچنے پر کتنا بڑا انعام۔ تو بس یہاں گناہ دھلتے ہیں، وہاں انسانیت کی معراج ہوتی ہے، انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ عالم نے، اظہر زیدی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، جب پوچھا بات آ گئی ہے تو لے لیجئے، کیا پوچھا؟ کسی نے پوچھا مولانا ذرا معراج کی تعریف کر دیجئے، لیکن وقت نہیں ہے، بس ایک لائن میں جواب دیجئے گا کہ بھئی یہ تو معراج، میں معراج نہیں پڑھا، کسی وقت آ گیا تو انشاءاللہ بتا دوں۔ معراج ایک لائن میں بتائیے۔
آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے نا، مجھے بھی ایک لائن میں ہی جواب دینا ہے، کیا کروں؟ گرو تو پڑھ دیجئے نا بار محمد و آل محمد پر۔ ایک لائن میں معراج سمجھائیے، انشاءاللہ کل اور پرسوں علی بھی سمجھاؤں گا ایک لائن میں، لیکن انتظار آپ بھی کیجئے اور انشاءاللہ وضاحت دوں گا میں۔ آج تو معراج ایک لائن میں لے جائیے، کچھ نہ یاد رہے پوری مجلس تو یہ ضرور یاد کر لیجئے گا بھئی معراج کیا ہے۔ ایک لائن میں تو بس اتنا میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ میم اور عین کہ راج کو معراج کہتے ہیں۔ میم اور عین کے راج کو اب میم آپ ڈھونڈیے، عین ہم نے ڈھونڈ لیا۔ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو مولانا صاحب، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بس سمجھ آگئی معراج ہے، اور معراج ایک سیر کا نام ہے۔ اب چڑھیں گے تو انشاءاللہ وضاحت دوں گا پھر ہوا کیا معراج پر۔ ایسے ایسے تحفے ملے ہیں مسلمانوں کو، سب معراجی تحفے ہیں، ہم نے کوئی غیر معراج کا تحفہ ہی نہیں لیا۔ جو تحفہ اللہ نے معراج پہ دیا وہ سارا ہم نے لیا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ بس آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا تو یہ آخر میں میرے مولا کی ولایت کا جب اعلان کیا تو بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ سمجھ میں آگئی بات کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے میرے رسول کی رسالت سمجھانے کے لیے۔ بھئی کس کو سمجھانا ہے؟ انسانوں کو؟ کس کو سمجھانا ہے؟ رسول کو، انسانوں کو، بھٹکی بھی انسانیت کو رسول کا تعارف کرانا ہے۔ 1,24,000۔ میں نے کہا اچھا اب حاجی صاحب ٹھیک ہے کتنے پاک ہو گئے؟ ایسے کہ کوئی گناہ ان کے کاندھے پر نہیں۔ بھئی یہ بغیر گناہوں والے مسلمان اگر ہم تقسیم کریں حاجی اور غیر حاجی میں تو کیا ہوگی کہ بھئی سارے مسلمان جو حج پہ نہیں گئے اس کے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا کاندھے پر، لیکن حاجی صاحب تو بغیر گناہ والے۔ حالانکہ آج کے حاجی سمجھ گئے کیا؟ تو حاجی صاحب جب تک حج نہیں کر لیا بھئی ساری عبادتیں کیوں ہے؟ بس اب نچوڑ دے کے اجازت لے لوں گا میں آپ سے۔ ساری عبادتیں، پورا دین طہارت کے لیے، پورا الہی پیغام طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ اور جب پاک و پاکیزہ ہو جاؤ پھر میں کہوں گا جب انسان معرفت نبوت کچھ نہ کچھ حاصل کر لے تو آخری نبی آتا ہے، اور جب مسلمان پاک و پاکیزہ ہو جائے تو علی کی ولایت آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، اس کے سمجھنے کے لیے قلب و ذہن پاک ہونا شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے زیادہ اسی کہ میرا رسول تحفے میں دے کے جا رہا ہے اہل بیت، تو تعارف تو کرا دوں نا کہ وہ سمجھ میں کیسے آئیں گے۔ طہارت شرط ہے۔ اچھا آپ وہاں پر بھی کتنے تھے تعداد میں حاجی حضرات؟ غدیر قوم میں تعداد بتاؤں گا
پہلے کئی مرتبہ تعداد بتائی میرے رسول کے آنے کے لیے، کم و بیش 1,24,000، اور غدیر کے میدان میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پاک لوگ. توجہ رکھیے گا بھئی، ابھی ابھی تازہ پاک ہو کے آئے نا بھئی، ابھی آپ نہا کے آئے، میں کیا کہوں آپ کو؟ یہی کہوں گا نا کہ ماشاءاللہ ہے. اب جس نے جیسی طہارت لی ویسا پاک ہوگا. اچھا، تو وہاں پر آ کر کے یہ لفظ مولا ہم نے جو اپنایا نا، یہ اللہ کا تحفہ قرآن میں. اور غدیر کے، میں سارے مسلمانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، سارے حاجیوں کا، پاک و پاکیزہ حاجیوں کا تحفہ کیا تھا؟ علی کو مولا کہا تھا، یا علی انت مولائی و مولا المومنین والمومنات. کہا جائیے. کون سی تاریخ کی کتاب ہے؟ کون سی تاریخ کی کتاب ہے؟ اس وقت بیان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں میں آئے گا، بیان کروں گا. کوئی ایک کتاب آپ دکھا دیجئے، ہم تسلیم کر لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا ہے، جس طرح بالاتفاق اتنا پیارا مجمع، بھئی یہ کہہ سکتے ہو نا ماشاءاللہ عزادار بیٹھے ہیں، تو وہاں رسول کو سارے حاجی ملے، تو اس سے بہتر مجمع کون سا ہو سکتا تھا جہاں میرا رسول ایک مرتبہ علی کا تعارف کرانے کے بعد بتائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بس بات کو اب اختتامی مراحل کی طرف لے کے جانا ہے. یہ اہل بیت، یہ میرا رسول ہے. جانتے ہیں کیا ہوا کہ سن 60 ہجری آ گئی، اور جب سن 60 ہجری آ گئی تو اس وقت ایک مرتبہ منزل یہ تھی کہ اسلام نرغہ آدھا میں کھیل چکا تھا. اسلام نرغہ آدھا میں کھیل چکا تھا. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اسلام نرغہ آدھا میں کھیل چکا ہے. اچھا بھائی، یہ بات کس نے بتائی کہ نرغہ آدھا میں کھیل چکا ہے؟ کل کی مجلس ذہن میں رہے مسائل. میرا ایک ربط کا سلسلہ ہوگا، آپ کو پچھلی مجلس سے خود یاد رکھنی ہوگی. اچھا، اب میرا مولا مدینے سے نکل کے، کل میں نے کہا تھا نا بیت اللہ، اللہ کے حرم میں آ گیا، کعبہ شریف میں آ گیا. کب تک رہا؟ 9 ذی الحج تک. 8 ذی الحج کو وہاں سے کوچ ہوا، اور 8 کو حج شروع ہو جاتا ہے. حاجی احرام باندھ لیتا ہے، اور جب احرام باندھ لے تو حاجی کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. احرام کھولا بھی نہیں جا سکتا، متفق علیہ. ایک دفعہ احرام بند کیا تو اب حج کرنا پڑے گا. آپ فرش ادا پہ آگے تو مسجد چھوڑ کے جانا نہیں ہے. چاہے اب میری وجہ سے آپ کو مجھ جیسے طالب علم کی بھئی مجلس سننی ہے تو ثواب تو پورا لینا، آخر تک بیٹھ کے ثواب تو نہیں چھوڑ سکتے. حج پورا کیے بغیر مکہ چھوڑ نہیں سکتا کوئی. اور میرا مولا حسین، اللہ اکبر، جسے کعبہ پہچانتا، جسے حرم و حل پہچانتے، جسے زمزم پہچانے، جسے حتیب پہچانے، جسے حجر اسود پہچانے. ہم اور آپ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں. حجر اسود جس کا بوسہ دے اسے حسین کہتے ہیں.
جانتے کس کی پناہ کامیاب آئے ہیں؟ جس کی پناہ میں دین بھی امان لیتا ہے. دین کو بھی جہاں پناہ ملتی ہے نا، میں نے کہا تھا اسلام نرغ ادا میں آ گیا. جب اسلام نے پناہ ڈھونڈی تو حسین کی آغوش میں آ گیا. حج احرام بچ گیا، معلوم ہے آدھا اللہ کے گھر میں آ گیا. یہاں بھی کیا ہے، حسین کے خون کو اس پاک زمین پر گرائیں گے. حسین نے فیصلہ کر لیا. بہت مختصر کر رہا ہوں میں، مجھے آگے جانا ہے. حسین نے فیصلہ کر لیا. کیا فیصلہ کیا حسین نے؟ کیا فیصلہ کیا حسین نے؟ ایسے جملے ہیں کہ اگر انسان ذرا سا اپنے ذہن پر زور دے دینا اس جملے پر تو شقی سے شقی آدمی بھی ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. حسین ابن علی نے فیصلہ کیا، پروردگار یہی سرزمین تھی نا جہاں اس کعبے کا بنانے والے نے اپنے بچے کو لٹایا تھا. حضرت اسماعیل کو بھی آپ 10 ذی الحج کو ہر مسلمان اس سنت پر عمل کرتا ہے نا. ابھی عاشورہ آنے والی ہے، ایک جگہ ایک اسماعیل تھا. ارے حسین فیصلہ کر رہے ہیں، میں 18 اسماعیل لے جاؤں گا. 18 اسماعیل لے کے جاؤں گا. 72 اسماعیلوں کی قربانی دی جائے گی. اللہ اکبر. حسین ابن علی اپنا احرام کھول لیں. بس میرے مسائب اسی طرح ہوتے ہیں. آپ نے اپنا پرسہ دیتے جانا ہے. وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے. شہزادی کو راضی کرتے جانا ہے. بس میری شہزادی آپ سے یا آپ کے آنکھوں کے آنسو لینے یہاں آتی ہے. اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا. یہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ جوانان جنت کی مادر گرامی ہے. اللہ اکبر. جنت میں جانے کا شوق ہے نا، یہ جنت ان آنسوؤں کے بدلے ملتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس میں کہوں گا حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کعبے کو دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. پروردگار میں اس احرام کو اپنے خون سے رنگین نہیں کروں گا، میں احرام چھوڑ دوں گا مگر رہتی دنیا تک تیرے احرام بھی سلامت رہے، تیرے حاجی بھی سلامت رہے، کعبے کی حرمت بھی سلامت رہے. آج اگر حسین اپنا احرام کھولے گا، بس اتنا وعدہ مجھ سے کر لے، پھر حسین دوسرا احرام نہیں مانگے گا. ارے تیرا احرام سلامت رہے. حسین اپنا کفن دیتا ہے. اللہ اکبر. حسین مکے سے روانہ ہو گئے. راستے میں بڑی مشکلات ہیں، لیکن بس میں تو اب اجازت چاہوں گا. ارادہ تھا کہ کچھ بتاؤں گا کہ راستے میں ہوا کیا کیا ہے، لیکن مجھے تو اتنا نظر آیا کہ 2 محرم آ گئی. 2 محرم آ گئی. اللہ اکبر. ارے قافلہ حسینی کربلا پہنچ گیا. اب اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. بس ایک مرتبہ یہ زمین آئی. میرے مولا حسین نے وارد ہونے کے بعد ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائے. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک ذبیحہ کا وہاں پر ارے گوشت بند آیا تھا. یہ بڑی عظمت رکھتے ہیں. جو معرفت رکھے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کس صنف سے ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی سواری کو، جب آگے نہیں بڑھ رہی نا اس زمین سے،
मेरे रसूल की उठनी भी बैठी थी ना। आज हुसैन की सवारी आगे नहीं बढ़ती। मेरे मौला हुसैन ने एक नहीं 6 सवारियां तब्दील की। एक सवारी से उतरे, दूसरी पे सवार हुए कि शायद वो आगे बढ़ जाए, वो भी नहीं बढ़ती। तीसरी पे सवार हुए, वो आगे बढ़ जाए। अरे मुकद्दर इलाही है। इमाम के तो सबको पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। बस मेरे मौला ने जब सबको दिखा दिया कि सवारी आगे बढ़ती नहीं, अब हुसैन के काफले को इधर ही ठहरना है। एक मर्तबा मेरा मौला इधर जमीन पर कदम रखा। कहते हैं रावियों ने लिखा, मकातिल में लिखा है कि करबला की जमीन सुर्ख हो गई। अभी हुसैन का खून नहीं गिरा, मगर एक मर्तबा पहचानने वाली जमीन भी पहचान रही है, मुझे इस खून से रंगीन होना है। अल्लाह अकबर। अरे मुझे भी इंतजार था कोई हुसैन आएगा। गाजरिया इसका नाम, नैनवा बताया गया। बार बार मेरा मौला पूछे, नहीं और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। किसी बूढ़े ने बढ़ के कहा, इसे कर्बो बला की सरजमी कहते हैं। इसे कर्ब और बला की सरजमीन कहते हैं। कर्ब और बला की सरजमीन कहते हैं। सारे अंबिया आए, सबने ठोकरें खाई, सबका खून यहाँ गिरा। मंजिल क्या हुई? बस एक मर्तबा जब मेरे मौला ने कर्ब और बला का नाम सुना, कहा इनके इस जमीन का मालिक कौन है? क्या 2 छोटे छोटे बच्चे ये जमीन के मालिक है। कहा उन बच्चों को बुलाया जाए। उन बच्चों को तलब किया गया। बच्चों के आने के बाद एक मर्तबा मेरे मौला ने 60,000 दिरहम निकाले। ये गरीबुल वतन है, ये सारी जमीनों का मालिक है, मगर किसी बच्चे की जमीन पे नहीं बैठता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 60,000 दिरहम दिए और दिरहम देने के बाद कहा, अब ये जमीन हमें दे दीजिए। कहा नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। अल्लाह अकबर। यही तो तमन्ना हम भी लेंगे। आज फर्श अज़ा बिठा के बैठे, हमारे से दौलत ले लीजिए, मौला एक मर्तबा हमारे घर आ जाए। यही तमन्ना लेके आते हैं ना। अच्छा, उस बच्चों की भी तमन्ना, मौला बस आप है काफी। क्या नहीं बेटा, जमीन भी तुम्हारी, पैसे भी तुम्हारे। कभी नहीं समझा कि ये जमीन अगर हम मांगते हैं, ये कोई बाग मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, ये जो कुछ मांगते हैं वो आपके लिए मांगते हैं। अब कोई तसव्वुर ना रहा है कि किसी ने कब मांगा कि जमीन मांगी, ये जो लेते हैं वो मुस्लिमीन को देते हैं। अल्लाह अकबर। वापस लौटाई, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त है? क्या देखो, जब हम इस जमीन पे सितारे जाएंगे, जब हम यहाँ कत्ल कर दिए जाएंगे, जब हमारे यहाँ बच्चे प्यासे सिवा कर दिए जाएंगे, जब यहाँ इस्मत और तहारत की शहजादियों की चादरें छीनी जाएगी, अरे उसके बाद अगर हम इस जमीन पर है, हमारे सर ले जाएंगे, हमारे तनों पे मट्टी डाल देना। बस ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा, बस आपने मसाब होना है, आपने क्रिया अपनी जगह करना है, मैं तो बस जुमले कह के उतर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस हमारे तनों पर अरे कुछ मट्टी डाल देना। अल्लाह अकबर। और याद रखना कि जब हमारे मरने के बाद हमारे यहाँ मजार बन जाए ना, अरे हमारी यहाँ कब्रें बन जाए,
تو اپنی نسلوں کو کہہ دینا کہ جو بھی ظاہر آئے نا، ارے جو ہمارا مہمان ہے کم از کم 3 دن اسے مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر۔ آج اسی لیے کربلا والے زائرین کا انتظار کرتے ہیں نا، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے۔ آج ظاہر آ رہا ہے، اسی لیے رضا خانے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آج حسین کا ظاہر آ رہا ہے، آج حسین کا زوال آ رہا ہے، آج حسین کا عزادار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے ہمیں کربلا نہ ملی مگر میں اتنا ضرور کہوں گا، حسین نے بھی یہ جملہ کہا، اے کربلا اگر میں تجھے کربلا مولا نہ بنا دوں تو حسین ابن علی نہ کہنا اب تک یہ کربلا کی سرزمین ہے، اب یہ مٹی ارے ہمارے خون سے ارے شفا بنے گی، خاک شفا بنے گی، ارے یہ مقدر پیشانیاں بنے گی، یہ سجدگاہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا ہوا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے ادھر جملہ کہا کہ اے سواروں اتر جاؤ۔ بس قافلے کو اتارا جائے، قافلے کو بٹھایا جائے۔ ادھر قافلوں کا بیٹھنا تھا، سواروں کا اترنا تھا، خیموں کا لگنا تھا، اور میری شہزادیاں خیم محملوں سے خیموں میں گئی۔ ادھر ایک مرتبہ ایسی ہوا چلی کہ خاک اتنی اڑی کہ ہر ایک کے چہرے پر، اسی لیے آج تک ارے عاشور کے دن اپنے سروں پر خاک ڈالتے ہیں نا، یہ وہی خاک ہے جو کربلا میں بلند ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب خاک ارے شہزادیوں کے چہرے تک پہنچی، بس ادھر شہزادی زینب ام کلثوم ایک مرتبہ خشکاتی ہے، زمین پہ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا حسین آتا ہے، ایک مرتبہ بیدار کرتا ہے، پوچھتا ہے سبب کیا؟ کہ ماں جان ہے، ارے یہ جو خاک آئی ہے اس میں مٹی کی نہیں، ارے حسین تیرے خون کی صدا، تیرے خون کی خوشبو آتی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق محمد بحق علی اعلیٰ بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق 9 المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہم بہت گناہگار ہیں، بہت خاطی ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ پار الہا کربلا والے مضبوط لوگوں کا واسطہ، پار الہا ہمیں دین اسلام کو اور زیادہ سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ پار الہا ہمارے قلوب میں اور زیادہ محبت اور مودت آل رسول عنایت فرما۔ پار الہا کردار آل رسول اپنانے کا شوق جذبہ حوصلہ عنایت فرما۔ پار الہا ہر پریشانی حال کی پریشانی دور فرما۔ پار الہا اس وقت تیرا فیض عام ہے پروردگار، یہ تیرے الہی بندے، یہ تیرے حسینی بندے، یہ عزادار بندے، پار الہا ان کی آنکھوں پہ آنسو ہے، ان کی آنسو کا واسطہ۔ پروردگار عالم تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار قرار دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پار الہا اس عزا خانے کے جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی ہاں خدمت گزاران ہیں، پار الہا ان کو ہر قسم کی آفات سماوی عرضی سے محفوظ فرما۔ پار الہا ان کی نسل میں محبین اہل بیت قرار فرما۔ پار الہا پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے۔ پار الہا پاکستان کو دشمنان دین، دشمنان انبیاء، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول سے محفوظ فرما۔ پار الہا پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پرچے میں حسینیت کو اور زیادہ سربلندی عنایت فرما۔ پار الہا زمانے کے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، آخرت میں شفاعت زہرہ مرضیہ نصیب فرما۔ ماتم حسین